أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. لائق صدر احترام اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہت ہی بڑی کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، بہت بڑی کتاب ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے اور امت کو پیش کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس قرآن کے اندر بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور دیگر انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی بیان کیے ہیں، اور ان کی فضیلت اور ان کے صبر کو بھی بیان فرمایا ہے. اس لیے قرآن مجید بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج ہمارے دلوں سے قرآن نکل چکا ہے، ہم خود نہیں پڑھتے ہیں قرآن، اور ہمارے بال بچے بھی قرآن کے پڑھنے سے دور ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا پھر دوسرے کو سکھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے والے کی فضیلت اور پڑھانے والے کی فضیلت اور اس پر عمل کرنے والے کی فضیلت بہت ہی عیاں رکھا ہے، واضح کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہیں گے: اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها. کہ حفاظ کرام تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا. جس طریقے سے تو دنیا کے اندر آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا، اسی طریقے سے دھیمے دھیمے آسانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ. فإن آخر آیت تقرؤها، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں پر تیرا آخری مقام ہوگا. اس لیے حفاظ کرام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جن لوگوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حفظ کرایا ان کا مرتبہ، ان کا مقام مرتبہ بہت ہی اونچا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے سورج کی روشنی
بہت دور تک ہے، جہاں تک آپ جائیں گے وہیں تک یہ سورج کی روشنی ہے۔ اولین سے آخرین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ حفاظ کرام اپنے والدین کو لاؤ، اور ان کے والدین کو یعنی ماں باپ کو ان کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، تاج رکھا جائے گا۔ جو تاج، وہ تاج جو ہوگا وہ ایک عمامہ کی شکل میں ہوگا، پگڑی کی شکل میں ہوگا، اور یہ پگڑی اتنی خطرناک، اتنی نوری اور اتنی روشنی والی ہوگی کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہوگا وہاں چمکدار ہوگا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ روشنی کیسی ہے، کس وجہ سے ہے۔ لوگ معلوم کریں گے، حالات معلوم کریں گے کہ یہ تاج کیسی ہے، یہ جو پگڑی پہنائی گئی ہے کس بنیاد پر پہنائی گئی ہے۔ اعلان ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس حافظ قرآن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو تاج پہنایا ہے، جو اتنا روشن اور اتنا روشن میں آیا ہوگا کہ جس طریقے سے سورج ہو اور ایک گھر ہوتا ہے اور اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سے اندر سورج کی لپٹ آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ ایسے ہی وہاں والدین چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کتنا خطرناک پس منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کے بارے میں فرمایا ہے۔ حفاظ کرام کی اہمیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حفاظ کرام 10 لوگوں کی سفارش کریں گے، اور ایسے 10 لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے نام لے کر یہ کہہ دیا ہوگا، اعلان کر دیا گیا ہوگا کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حفاظ کرام کو اجازت ہوگی کہ حفاظ کرام تم اپنے گھر والوں کی بخشش کروا، مجھ سے کہو کہ اللہ میرے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں اور میں حافظ قرآن تھا، اس کی بدولت میرے ماں باپ کو معاف کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کو جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا ہے، موبائل تو ہاتھ میں رہتا ہی ہے، ٹی وی ابھی چالو کر لیا، اور باتیں بھی ہم آمنے سامنے اپنے بھائی اور سسٹر مائی فادر بھی یعنی سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر گرد و غبار جم چکا ہے، اس گرد و غبار کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، قرآن کو خوب پڑھا کر اور سمجھ کر اور تھوڑا دماغ لگا کر قرآن پڑھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، اس میں نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب بھی کوئی کام ہوا کرتا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اور جب بھی کسی جنگ میں جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو آگے بڑھا کر چلتے تھے تو وہ جنگ جیت لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے اور ہر کام آگے آگے ہمارا چل رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ اور کس کام کے لیے؟ ہمارے دادا کا انتقال ہوگا تو قرآن خوانی ہو جائے گی، اثار ثواب کر دیا جائے گا، بس اسی کام کے لیے، بس اسی دن 5 منٹ کے لیے پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ختم۔
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو قرآن دیا تھا، کتنا اس پر تم نے عمل کیا ہے اور کتنا اس کو پڑھا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ کل قرآن پھر جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ رہا ہے، پوری زندگی اس نے پڑھا، اس پر عمل کیا ہے اور قرآن کو اگر اپنے دل سے لگایا ہے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اگر اس کا انتقال ہو رہا ہے تو قرآن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں تو قرآن بھی اس کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے۔ مٹی دے دی گئی، قرآن اس کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ چلے آئیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو قرآن نکل کر کہتا ہے کہ منکر نکیر آپ سوال مت کریے، میں ان کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ تو قرآن منکر نکیر سے سوال کرے گا تو منکر نکیر کہیں گے کہ قرآن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے سوال کے لیے اور جواب طلب کرنے کے لیے۔ تو قرآن کہے گا جا کے بتا دو کہ تمہارے قرآن نے کہا ہے اور اس نے گواہی دی ہے کہ دنیا کے اندر پڑھا لکھا تھا، جانکار آدمی تھا، نالج تھی، قرآن پر اس کا عمل تھا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جا کے منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتا دیجیے۔ تو جا کے بتلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، قرآن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ہم جب قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام پر عمل نہیں کریں گے تو دوسری قومیں ہم پر حاوی ہو جائیں گی، دوسرے لوگ ہم پر سختی کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر توڑ مڑوڑ کرنے کی کوشش، تو ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ میں بازار گیا، اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ بازار گیا، ایک ٹھیلے والے سے میں نے پوچھا کہ یہ انگور کتنے میں ہے؟ اس ٹھیلے والے نے کہا یہ جو گچھے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت 1 کلو لیں گے تو 120 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی بغل میں ٹوٹے ہوئے انگور رکھے ہوئے تھے، اس سے پوچھا کہ اس کے دام کتنے میں ہیں، یعنی اس کو کتنے میں بیچیں گے؟ اس نے کہا 45 روپیہ میں اس کو بیچیں گے۔ یہاں سے آپ پتہ لگائیں، ایک جو گچھے میں ہے ان گچھوں میں اتحاد ہے، ہر ایک گچھا ہے، ہر انگور اس سے منسلک ہے، متصل ہے، لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ بتائی گئی، اور دوسری طرف ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی قیمت کم بتائی گئی۔ اسی طریقے سے اتحاد ہمارے اندر ضروری ہے۔ دیکھیے گچھے والے کی قیمت زیادہ بتایا گیا اور ٹوٹے ہوئے والے کی قیمت کم بتایا گیا۔ اسی طریقے سے مٹی نے اتحاد کیا تو ایک اینٹا بن گیا، اور جب ایک اینٹے نے اتحاد کیا تو ایک دیوار بن گئی، اور جب دیوار نے اتحاد کیا تو ایک مکان بن گیا۔ تو اب ہمارے اندر بھی اتحاد ہوگی، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے تو ہمارے اندر بھی طاقت ہوگی اسی انگور کے مثل، تو اس کی قیمت زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی اتحاد ہے تو ہمارے اندر طاقت ہے، پاور ہے، لیکن اگر ہم بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو ہماری قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی پیغام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اتحاد اتفاق کی بات کی، اور فرمایا کہ ایک جماعت کو مضبوط پکڑ کر عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو کامیاب کر دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر
فسفسا ایمان اور کمزور رہا تو اللہ تعالیٰ تولیں گے بھی ترازو میں، وزن کریں گے کہ ان کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، ڈر خوف کتنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور جب قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ گے تو اس کے آگے بہت سارے کام آپ کے بنتے ہوئے چلے جائیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد رکھیں، اتفاق رکھیں، ایک دوسرے سے ملے جلے، ایک دوسرے سے سلام کریں، ایک دوسرے سے گلے لگیں۔ یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے۔ آج ہم پر دوسرے لوگ حاوی ہیں، کہیں کسی مسلمان کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے، کہیں کسی مسلمان کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے۔ یہ اسی کی بدولت ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، انگور کے ٹوٹے ہوئے کی طرح ٹوٹ چکے ہیں، اور ایک مسلمان بیچارہ مارا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان کھڑا ہو کر ہنس رہا ہے کہ واہ واہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، بہت اچھی بات، مارے گئے۔ یہ پوزیشن ہماری بن چکی ہے اور آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔